بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قراءت قرآن کے سلسلے میں اس کے تاریخی ادوار کو ذکر کیا گیا کہ کتنے مراحل سے گزر کر علم قراءت یہ مستقل ایک علم اور ایک فن کی حیثیت سے علوم اسلامیہ کی دنیا میں متعارف ہوا۔ اب بیان کیا جا رہا ہے کہ انزل القرآن علی 7 احرف، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس لیے کہ قرآن کریم 7 احرف پر نازل ہوا، اس کی توجیہ کے سلسلے میں حضرات محدثین اور حضرات قراء اور حضرات فقہا اس کی توجیحات الگ الگ کرتے ہیں، ہر ایک نے اس کی الگ الگ توجیح کی ہے۔ اس میں جو مشہور آراء ہے ان مشہور آراء کو یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ کون سی مشہور رائے ہے جس کی بنیاد پر علم قراءت کے 7 احرف کے ذریعے سے توجیح کی جاتی ہے۔ سب سے پہلے حدیث مبارک وقد ورد فی الصحیحین البخاری ومسلم قول الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ان هذا القرآن انزل على 7 احرف فاقرؤوا ما تيسر منه۔ صحیحین میں ہے، بخاری اور مسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل فرماتے ہیں ان هذا القرآن انزل على 7 احرف، کہ یہ قرآن کریم 7 احرف پر نازل ہوا۔ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، تو اس میں سے جو تمہارے لیے آسان ہو تم اس میں پڑھ لیا کرو۔ تو قرآن کریم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں 2 چیزیں بیان فرمائی۔ ایک تو یہ بیان فرمایا کہ 7 احرف میں نازل ہوا، یعنی جس زمانے میں قرآن کریم کا نزول ہو رہا تھا اس زمانے میں جو مشہور لہجے تھے ان تمام کے تمام افصح قبائل العرب، عربوں کے جو سب سے فصیح جو قبیلے تھے ان تمام قبیلوں کے تمام لہجوں کی رعایت کرتے ہوئے نازل کیا گیا۔ اب یہ 7 احرف جو کہا گیا تو کیا یہ 7 میں منحصر ہے؟ کیا یہ 7 سے زیادہ نہیں ہے؟ کیا 7 سے مراد یہاں پر جو انحصار کیا گیا ہے کیا وہ اس کے ماعدہ کو خارج کرتا ہے؟ تو اس سلسلے میں بیان کیا گیا کہ عربی زبان میں لفظ 7 کا استعمال 2 چیزوں کے لیے ہوتا ہے، 7 اور 70۔ ایک تو اس کا استعمال ہوتا ہے اس کے اپنے معنی میں یعنی 7 کے معنی میں، اور ایک اس کا استعمال ہوتا ہے بمعنی کثرت، بمعنی کثرت کہ کثرت کے معنی میں بھی اس کا استعمال ہے۔ تو بعض حضرات نے اس کی توجیہ یہ کی ہے کہ 7 احرف سے مراد 7 اوجہ ہے، اور وہ 7 اوجہ کیا ہے؟ تو کہا کہ قریش اور قریش کے متعلقین جو قبائل تھے، مکہ مکرمہ کے ارد گرد جو قبائل تھے مشہور قبائل، ان قبائل کے زبانوں میں اور ان کے لہجوں کو 7 احرف سے تعبیر کیا گیا۔ اسی لیے اب آگے اس کے سلسلے میں علماء کے مسالک کو بیان کر رہے ہیں۔ تو ایک بات تو یہ، تو بعض نے کہا کہ 7 سے 7 ہی مراد ہے، اور انہوں نے ان 7 قبائل کی تحدید بھی کی ہے کہ وہ 7 قبائل کون کون سے ہیں، جن کو انشاءاللہ آئندہ بیان کیا جائے گا کہ وہ 7 قبائل کون کون سے ہیں۔ اور بعض حضرات نے کہا کہ 7 سے صرف کثرت مراد ہے،
صرف 7 ہی نہیں بلکہ اس میں مزید بھی داخل ہے کہ جتنی بھی فصیح اور بلیغ لہجوں میں سے جو بھی شامل ہو سکتا ہے سب اس میں شامل ہے، 7 میں انحصار نہیں ہے۔ اسی لیے آگے بیان کیا جا رہا ہے کہ ایک بات تو یہ بیان کی، دوسری بات حضور نے فرمائی کہ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کسی ایک لہجے کو فکس نہیں کیا گیا کہ صرف اسی میں پڑھو، اس کے علاوہ کسی دوسرے میں پڑھنا جائز نہیں ہے، بلکہ اس کو آپشنل چھوڑا گیا، اس کو اختیار دیا گیا، اس میں مختلف گویا کے خیارات دیے گئے، اس میں سے جو بھی انسان کے لیے آسان ہو اسے کیا کر سکتا ہے، وہ اختیار کر سکتا ہے۔ کہ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، اب یہ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ کے اوپر عمل کرنے کے لیے اب ہمارے زمانے میں کیا، تو ہمارے زمانے میں ہم اپنی مرضی سے نہیں پڑھیں گے۔ جس طریقے سے فقہ کے سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجتہدین کو حضور نے فرمایا یسرا ولا تعسرا بشرا ولا تنفرا، کہ تم آسانی لوگوں کے ساتھ برتو اور لوگوں پر سختی نہ لاتی، تو اس کے مخاطب سب نہیں ہے، بلکہ اس کے مخاطب اسی لیے حضور نے یہ نہیں کہا کہ یسرو ولا تعسرو بلکہ یسرا، کیونکہ حضرت اسامہ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری ان دونوں کو روانہ کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ دونوں اجتہاد کا مقام رکھتے تھے، اس لیے ان دونوں کو کہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عموم پر محمول نہیں ہے بلکہ یہ محمول ہے خصوص کے اوپر، اور وہ خصوص کیا ہے، وہ جو اہلیت اجتہاد رکھتا ہو ان لوگوں کو نصیحت کی گئی کہ یسرا ولا تعسرا، کہ آسانی لوگوں کے ساتھ برتو، دین اللہ یسر، اللہ کا دین آسان ہے، تو وہ اجتہاد کر کر وہ جو آسان راہیں بتائیں گے مجتہدین، انہی آسان راہوں پر چلا جائے گا، اپنی مرضی سے آسان راہوں پر چلنا یہ جائز نہیں۔ اسی لیے ہمارے فقہاء نے لکھا ہے کہ تتبع الرخص لا يجوز، کہ آدمی اپنی سہولت کے لیے تمام صحابہ اور تمام فقہاء کی رائیوں میں جو رخصتیں دی گئی ہے ان رخصتوں کو جمع کرے اور پھر اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے بیٹھ جائے تو دین تو کھلونا بن جائے گا۔ دین کیا بن جائے گا؟ کھلونا۔ تو پھر اس صورت میں وہ دین پر عمل نہیں ہوگا بلکہ اپنی نفسانی طبیعت پر عمل ہوگا۔ اسی لیے ہمارے فقہاء نے قرون اولیٰ ثلاثہ کے بعد اجتہاد مطلق کے دروازے کو بند کر دیا، کہا کہ اجتہاد مطلق نہیں چلے گا، یا تو ان 4 ائمہ سے جن کو ترقی بالقبول حاصل ہوئی ان میں سے کسی ایک کو اختیار کرنا ہوگا، اس کے علاوہ اس سے باہر نہیں جا سکتے آپ۔ اس کو علماء نے ہاں الا یہ کہ کوئی آدمی ایسا ہو جن کو ان کی طرح علم میں رسوخ حاصل ہو، لیکن ان کو بھی ہمارے فقہاء نے یہی تلقین کی ہے کہ اجتہاد مطلق تو نہیں، اب وہ اجتہاد کریں گے لیکن اجتہاد مقید، کسی ایک فقہ کے اصول کو سامنے رکھ کر اجتہاد کریں گے۔ ہاں ضرورت شدیدہ پیش آئے، امت پر حرج لازم آ رہا ہو، تو اس صورت میں وہ فقیہ جو حنفی ہے وہ کسی دوسری فقہ کی کسی رائے کو لے سکتا ہے امت پر سے رفع حرج کے لیے، امت پر سے رفع حرج کے لیے۔ لہذا جس طریقے سے فقہ کے ساتھ ہوا بالکل یہی کاپی پیسٹ ہوا ہے قراءت کے ساتھ، کہ علم قراءت میں بھی ایسا ہی ہوا کہ علم قراءت میں اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب ہم ہماری مرضی سے ہم کو جو سمجھ میں آئے، ہم کو نحو صرف کے ٹھکانے نہیں، 10 سال پڑھنے کے بعد بلاغت کے قاعدے ہم کو معلوم نہیں، صنعتوں کا ہم کو علم نہیں، فواصل کا ہم کو علم نہیں، جو علوم مطلوب ہے اس کے لیے قراءت کے لیے ان علوم میں سے کسی علم کا ہمارے اندر دور دور تک کوئی عطا پتہ نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے ہم کیا ما تیسر امین پر عمل کریں گے۔ لہذا اب یہ بھی خاص ہو گیا ہے ما تیسر امین ہو، یہ گویا کہ جن قراء کو ترقی بالقبول حاصل ہوئی ان کی قراءت میں سے کسی ایک قراءت کو اختیار کرنا امت پر لازم ہو گیا۔ ہاں ضرورت کے موقع پر تعلیم کی غرض سے جمع کی گنجائش ہے، تعلیم کی غرض سے جمع کی گنجائش ہے،
کہ وہ تمام قراءتوں کو جمع کر کر پڑھ سکتا ہے. عشرہ کبریٰ اور عشرہ صغریٰ جو ہے ان کو جمع کر کے کیا کر سکتا ہے, وہ پڑھ سکتا ہے, وہ تعلیم کی غرض سے. لیکن ایسے ہی نہیں, ایسے اسی لیے فقہا نے مسئلہ لکھا ہے. ایک مرتبہ ایک جگہ پر نماز پڑھی میں نے, تو وہاں پر صبا میں نماز ہوئی, اور نماز کے بعد جو مقتدی تھے تو ان مقتدی میں سے وہ ہمارے دوست تھے, یمن کے تھے, تو انہوں نے کہا کہ کسی کے ذریعے سے امام صاحب کو بلوائے. کہا امام صاحب کو بلاؤ. میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا, تو امام صاحب سے انہوں نے کہا اخطأت فی الصلاۃ, کہا کہ آپ نے نماز میں غلطی کی. کہا کیا کیا؟ کہا جمعت القراءتین فی صلاۃ واحد ھذا لا يجوز. ایک ہی نماز میں آپ نے پہلی رکعت میں ایک قراءت پڑھی اور دوسری رکعت میں دوسری قراءت پڑھی. کہا یہ جائز نہیں ہے. آپ نے پہلی رکعت میں جس قراءت میں پڑھا اسی دوسری رکعت میں بھی آپ کو اسی قراءت میں پڑھنا تھا. فجمع القراءتین فی صلاۃ لا يجوز. کہا کہ دو قراءتیں یا دو سے زیادہ قراءتوں کو ایک نماز کے اندر جمع کرنا یہ جائز نہیں ہے. بہرحال انہوں نے کہا کہ معذرت میں چاہتا ہوں, آئندہ میں اس کا کیا کروں گا, خیال رکھوں گا. تو جیسے فقہ میں ایک پر عمل کر کے آپ دوسرے کی طرف نہیں جا سکتے, ایسے ہی قرات میں بھی کہ ایک پر آپ عمل کریں گے. تو جیسے فقہ میں اللہ رب العزت نے تلقی بالقبول سے 4 فقہ کو نوازا, اسی طریقے سے قراءت میں اللہ رب العزت نے قراءت سبع اور اس کے بعد ثلاثہ اور اس کے بعد دوسرے اربع, اس طریقے سے کل 14 ہے قراءتیں ہیں جس کو تلقی بالقبول حاصل ہوئی. ان 14 قراءتوں میں سے کسی ایک قراءت کو جو آپ کے علاقے میں پڑھی جاتی ہے, اس قراءت کے اندر میں عوام الناس کو, عوام میں وہ سب شامل ہے جو اپنے فن کی باریکی کو نہیں جانتے. ہم بھی عوام میں آ گئے. اب وہ کہیں کہ ہم تو بخاری اور مسلم پڑھتے ہیں, ہم کیسے عوام میں آ گئے؟ اس لیے آ گئے کہ ہم اس درجے تک نہیں پہنچے ہوئے. پڑھنے اور پڑھانے والے سب ہم اس درجے تک نہیں پہنچے ہیں جس درجے تک قراءت کے تیسیر کے اختیار کرنے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے, ارشاد فرما رہے. تو ہم قانون میں پڑھنا چاہے, اگر ہم کو قانون کی ساری روایتوں کا علم ہے, اس کے قواعد کا, اس کے اصول کا, اس کے ضوابط کا علم ہے, تو ہم پڑھ سکتے ہیں. ورنہ بغیر قواعد کے علم کے آپ نے سن لیا ایک مرتبہ کہ قاری صاحب پڑھ رہے فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولى ثم ذهب الى اهله. اب آپ کو کچھ پتہ نہیں کون سی قرات, آپ نے صرف اتنا سنا کہ آخر میں انہوں نے کیا کیا ہے, امالہ کیا ہے, اس کو مجہول پڑھا ہے. آپ نے بھی ویسے پڑھنا کیا کر دیا, شروع کر دیا. اور پھر کسی نے پوچھا کون سی قرات میں پڑھا, معلوم نہیں, سنا تھا میں نے ایسا. تو کہا کہ یہ جائز نہیں. آپ کو سمجھ کر اس کو کس کی قراءت ہے, کس کی روایت ہے, کس کا طریق ہے, ان سب چیزوں کو جاننے کے بعد آپ کیا کر سکتے ہیں, اس کو پڑھ سکتے ہیں. تو اسی طریقے سے فقرؤوا ما تيسر پر اب عمل. اب جیسے پوری دنیا میں مسلمان آباد ہیں, عام طور پر جو قراءت پڑھی جا رہی ہے 90% وہ روایت حفص عن عاصم, اس کو تلقی بالقبول حاصل ہے دوسری روایتوں کے مقابلے میں. چاہے حرمین میں دیکھو, آپ کہیں بھی چلے جاؤ, روایت حفص عن عاصم میں پڑھا جاتا ہے. ہاں بعض چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں, بعض افریقی ممالک ہیں جہاں پر قالون کی قراءت پڑھی جاتی ہے. بعض علاقے ہیں مغرب اور موروکو میں, وہاں پر ورش کو پڑھا جاتا ہے. تو بعض جگہیں ہیں جہاں پر قراءتوں کو, جیسے فقہ حنفی پر عام طور پر عمل ہو رہا ہے, مگر بعض جگہ پر فقہ مالکی کے پر عمل ہو رہا ہے, بعض پر فقہ شافعی پر عمل ہو رہا ہے. اسی طریقے سے عام طور پر روایت حفص عن عاصم کو پڑھا جاتا ہے, لیکن بعض مخصوص مقامات پر دوسرے قراءتوں کو کیا کیا جاتا ہے, پڑھا جاتا ہے. تو وہ وہ ان کے لیے ما تيسر من, ورنہ عام امت کے لیے اس وقت کیا ہے, روایت حفص عن عاصم کیا ہے, ما تيسر من. تو فرماتے ہیں کہ اس سلسلے میں اس کی توجیح کرتے ہوئے فقہاء علماء نے کیا لکھا ہے, ذهب اکثر علماء السلف الى ان المقصود بالسبعة في الحديث الحصر وارادوا حقیقت العدد. کہا کہ علماء سلف کی
ایک بڑی جماعت اس جانب گئی ہے کہ سبعہ سے مراد جو حدیث میں ہے وہ حصر ہے، یعنی 7 ہی کیا ہے مراد ہے. وہ اراد حقیقت العدد، اور اس سے حقیقت العدد مراد ہے، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے آپ کو بتایا. لیکن اختلفوا فی تعیینها، البتہ اس کی تعیین میں اختلاف ہوا کہ وہ 7 کون سی روایتیں. وہ اشہر الاراء فی هذا القول رأیان، اور اس میں سب سے مشہور رائے 2 ہے. الرأی الاول، پہلی رائے، انہا 7 لغات من لغات العرب، کہ 7 احرف سے مراد لغات عرب میں سے 7 لغات ہیں، لغات عرب میں سے 7 لغات ہیں. وَلَيْسَ مَعْنَى ذَلِكَ أَنَّ فِي الْحَرْفِ الْوَاحِدِ 7 أَوْجُهٍ، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر حرف میں 7 وجوہ پائی جاتی ہو. فَهَذَا مَا لَمْ يُسْمَعْ بِهِ قَطُّ، ایسا تو کبھی کسی سے سنا گیا نہیں کہ ایک حرف کے اندر میں 7 مرتبہ پڑھا جاتا ہو. وَإِنَّمَا الْمُرَادُ بِذَلِكَ، بلکہ اس کی مراد یہ ہے، أَنَّهُ نزل على 7 لغات متفرقة في جميع القرآن من لغات العرب، کہ قرآن کریم یہ 7 لہجوں میں نازل، متفرق لہجوں میں نازل ہوا، مگر ان سب لہجوں کو قرآن کریم جو جمع کرتا ہے تو اختلاف جہاں پر ہوگا وہاں پر اس اوجہ کو ظاہر کیا جائے گا، ہر جگہ پر اختلاف ظاہر ہوتا نہیں ہے. اسی لیے ہمارے قرآن نے لکھا ہے کہ ہر جگہ پر قرآن مشکل سے 10 سے 15% اختلاف پایا جاتا ہے، ورنہ 80 سے 85% قرآن کریم کی تلاوت میں اتفاق پایا جاتا ہے تمام قاریوں کے. یہاں پر بہت کم جگہ پر ایسا ہے جہاں اختلاف پایا جاتا ہے. فَيَكُونُ بَعْضُهُ نَزَلَ بِلُغَةِ قُرَيْشٍ، اس کا بعض وہ ہے جو لغت قریش میں، وَبَعْضُهُ بِلُغَةِ حُزَيْل، قبیل حزیل جو مکہ مکرمہ سے قریب میں واقع تھا، ان کی لغت میں. وَبَعْضُهُ بِلُغَةِ حَوَازِن، اور بعض جگہ پر لغت حوازن کا اختلاف ہوتا تھا لغت قریش کے ساتھ، تو اس کے مطابق وَبَعْضُهُ بِلُغَةِ أَهْلِ الْيَمَنِ، اور اہل یمن کی لغات، چونکہ یمن یہ وہاں مکہ مکرمہ سے کافی دوری پر واقع تھا. وَكَذَلِكَ سَائِرُ اللُّغَاتِ وَمَعَانِيهَا فِي هَذَا كُلِّهِ وَاحِدَةٌ، تو کہا کہ اس کے علاوہ جتنی لغات اس وقت رائج تھی اور فصیح تھی، اسی لیے کہتے ہیں کہ بنو سعد جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر اور جامع اور بہت فصیح و بلیغ خطبہ دیا، یہاں تک کہ حضرات صحابہ عش کرنے لگے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھنے لگے کہ کیسی زبان بولی آپ نے، چونکہ وہ اہل لسان تھے، ان کو مزہ آ گیا کہ کتنی پیاری زبان بولی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا هل تعلمون، کیا تمہیں معلوم ہے، ربیت فی بنی سعد، کہ میری تربیت بنو سعد میں ہوئی. میری تربیت کہاں پر ہوئی ہے؟ بنو سعد میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو سعد، یہ طائف سے آگے چلتے ہوئے نجران کی طرف جاتے ہوئے ایک جگہ ہے جہاں پر قبیلے بنو سعد رہا کرتا تھا، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن گزرا. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بعد میں آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں مسلمان بھی ہوئی تھی مدینہ منورہ میں، جیسا کہ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے، تو وہ بھی اس کے اندر میں شامل ہے. تو یہ لوگ جو اپنے بچوں کو بھیجتے تھے تربیت کے لیے، ایسے ہی فصیح ماحول کی طرف بھیجا کرتے تھے تاکہ بہترین زبان سیکھ کر بچہ آئے. فقط جعلوا، والرأی الثانی، دوسری رائے، تو یہ پہلی رائے کہ 7 سے مراد کیا ہے، 7 ہی قبائل. فقط جعلوا، دوسری رائے کیا ہے، انہا 7 انواع من القراءات، کہ قراءت کی 7 انواع مراد ہے. فقد جعلوا مثلا من اختلاف حركة الإعراب بابا أو نوعا من الأحرف 7. فقد قرأ ابن مسعود ما هذا بشر برفع بشر بدلا من نصبها في القراءة المشهورة ما هذا بشر. اب کیا بیان کر رہے ہیں؟ بعض حضرات نے یہ کہا کہ 7 احرف سے مراد کیا ہے، تو کہا کہ نحو صرف علوم عربیہ کے قاعدے کے اعتبار سے کبھی کوئی اختلاف ہوتا ہے، کبھی بلاغت کے قاعدے کے اعتبار سے کوئی اختلاف ہوتا ہے، کبھی صرف کے قاعدے کے اعتبار سے کوئی اختلاف ہوتا ہے کہ کوئی اس کو باب نصرہ سے سمجھ رہا ہے، کوئی اس کو باب ضربہ سے سمجھ رہا ہے، کوئی اس کو باب فتحہ سے سمجھ رہا ہے، کوئی اس کو باب سمیعہ سے سمجھ رہا ہے. تو اس باب کا اختلاف، تو کبھی باب کا اختلاف، وہ اختلاف پایا جاتا ہے. تو کہا کہ یہ اس سے مراد یہی اختلاف ہے
عربی قواعد کے اعتبار سے جو اختلاف ہے وہ مراد ہے، قبائل والا اختلاف مراد نہیں ہے، بعض حضرات کا یہ کہنا ہے۔ اسی لیے انہوں نے مثال کے طور پر پیش کیا، جیسے قرآن کریم میں سورہ یوسف کی آیت نمبر 31 میں ہے ما ھذا بشر، تو روایت حفص عن عاصم میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ ما ھذا بشر، مگر ما ھذا بشر یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرات میں کہ وہ ما ھذا بشرن نہیں پڑھتے تھے، بلکہ کیا پڑھتے تھے؟ ما ھذا بشر۔ کیوں ما ھذا بشر پڑھتے ہیں نسب کی جگہ پر؟ اس لیے کہ وہ ھذا جس حالت میں ہے اسی سے اس کو بدل مان لیتے تھے، بدل مان لیا جائے گا تو ظاہر سی بات ہے ھذا حالت رفع میں ہے تو بشر بھی کیا ہوگا؟ حالت رفع میں ہوگا۔ جبکہ دوسرے لوگوں کے یہاں پر کہا نہیں، یہ ما کون سا ہے؟ ما مشبہ بلیس ہے، لہذا ما عمل کر رہا ہے تو ھذا حالت رفع میں ہے اس کا اسم ہونے کی وجہ سے، اور بشرن یہ اس کی خبر ہونے کی وجہ سے حالت نصب میں ہے، تو انہوں نے اس کو خبر بنا کر نصب پڑھا روایت حفص عن عاصم میں، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ھذا ہی سے بدل بنایا، لہذا ھذا یہ حالت رفع میں ہے تو بشر بھی کیا ہو گیا؟ حالت رفع میں ہو گیا۔ وَجَعَلُوا مِنْ إِبْدَالِ حَرْفٍ بِحَرْفٍ، ایک تو یہ صورت ہو گئی کہ اعراب میں اس طریقے سے تبدیلی ہوتی ہے۔ دوسرا وَجَعَلُوا مِنْ إِبْدَالِ حَرْفٍ بِحَرْفٍ، اور کبھی ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دیا جاتا جو دونوں متحد المعنی ہوتے، جیسے كَقِرَاءَةِ الصِّرَاط، جیسے الصراط، اس کو الصراط بھی پڑھا گیا اور سین کے ساتھ بھی پڑھا گیا اور صاد کے ساتھ بھی پڑھا گیا، سین اور صاد دونوں کے ساتھ پڑھا گیا، اور معنی پر کوئی فرق پڑتا نہیں ہے۔ صراط کے معنی بھی وہی ہے راستے کے، اور الصراط کے معنی بھی راستے کے، چاہے سین سے پڑھا جائے چاہے صاد سے پڑھا جائے۔ تو کہا کہ بعض حضرات نے کہا کہ یہ دوسری قسم کا اختلاف ہوا۔ دوسرا وَجَعَلُوا مِنْ اخْتِلَافِ النُّطْقِ بِالتَّفْخِيمِ أَوِ التَّرْقِيقِ أَوِ الْإِمَالَةِ أَوِ الْفَتْحِ وَالْإِظْهَارِ أَوِ الْإِدْغَامِ وَنَحْوِ ذَلِكَ نَوْعًا ثَالِثًا وَهَكَذَا إِلَى أَنْ وَصَلُوا هَذِهِ الْأَوْجُهَ إِلَى 7 أَنْوَاعٍ۔ تو اوپر ہم نے پڑھا نحو کا اختلاف، پھر اس کے بعد حروف کا اختلاف، یہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ صرفی اختلاف کہہ سکتے ہیں، اور دوسرا وَجَعَلُوا مِنْ اخْتِلَافِ النُّطْقِ بِالتَّفْخِيمِ، اس کے بعد تجوید والا اختلاف کہ کسی کو تفخیم کے ساتھ پڑھا، اسی کو کسی نے ترقیق کے ساتھ پڑھا، کسی نے امالے کے ساتھ پڑھا، اور کسی نے فتح کے ساتھ پڑھا، کسی نے اظہار کے ساتھ، کسی نے ادغام کے ساتھ پڑھا۔ کہا کہ ان سارے قواعد کے اختلاف کو بعض حضرات نے ساتھ کے اوپر لے جا کر کہا کہ اس سے مراد یہ ہے، قبائل والا اختلاف مراد نہیں ہے۔ وہ صحیح قول السلف، البتہ کہا کہ پہلی بات یہ کیا ہے؟ زیادہ صحیح ہے، جمہور کا رجحان اسی کا ہے۔ فَكَثِيرٌ مِّن لُغَاتِ الْعَرَبِ الَّتِي عُدَّتْ لُغَاتٍ هِيَ فِي الْحَقِيقَةِ لُغَاتٌ فَرْعِيَّةٌ تَعُودُ إِلَى لُغَةٍ وَاحِدٍ۔ کہا کہ بہت ساری عربی زبان کے بہت سارے لہجے تھے، وہ اگرچہ متعدد شمار کیے جاتے تھے مگر حقیقت کے اعتبار سے، اصول اور جذور کے اعتبار سے ایک ہی ہوتے ہوں۔ فَهِيَ مَهْمَا كَثُرَتْ وَتَعَدَّدَتْ، چاہے وہ کتنا ہی اس کے اندر میں آپ توسع کرتے جائیں اور کتنی ہی اس کے اندر میں بڑھاتے چلے جائیں، جیسا کہ میں نے کہا کہ راویوں اور طرق اور قراءتوں سب کو اگر ملایا جاتا ہے تو تقریباً 1000 قراءتیں ہوتی ہیں۔ کتنی قراءتیں ہوتی ہے؟ 1000 قراءتیں ہوتی ہیں۔ تو فرما رہے ہیں کہ اس پہلی صورت میں یہ ساری چیزیں ممکن ہے، دوسری صورت میں یہ ممکن نہیں ہو سکتا ہے، اسی لیے جمہور کا رجحان اس جانب ہے کہ مہما کثرت وتعددت يمكن ارجاعها الى 7 لغات اصلیہ، تو اس کو اصل جو 7 لغات ہے ان میں سے کسی ایک کی طرف اس کی نسبت کرنا کیا ہوگا؟ ممکن ہو سکے گا، مگر یہ قواعد والی صورت کے اندر میں یہ ممکن ہو سکے گا نہیں۔ فیکون المقصود بالاحرف السبعۃ هذه اللغات السبع، تو اس سے مقصود یہ 7 لغات اور 7 لہجے ہیں جو مکہ مکرمہ اور اس کے ارد گرد جو عرب رہتے تھے وہ لوگ بولا کرتے تھے۔ وَيُمْكِنُ أَن يَكُونَ الْمَقْصُودُ بِهَا 7 وُجُوهٍ عَامَّةٍ مِّنَ الْقِرَاءَاتِ، اور اس کا امکان بھی ہے کہ اس سے وجوہ عامہ قراءات 7 جو ہمارے درمیان رائج ہے، اس کا امکان بہت کم ہے۔ اس کا امکان کیا ہے؟ بہت کم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صرف 7 نہیں ہے قراءت متواترہ یہ 14 تک ہے، تو اگر اس کو قراءت کے اندر میں منحصر کیا جاوے تو پھر مسئلہ ہوگا، پھر وہ کون سی 7؟ کیونکہ دوسری 7 کا مسئلہ آ جائے گا پھر اس میں، حالانکہ اس کے ذریعے سے بھی قراءت کرنے سے نماز کیا ہو جاتی ہے؟ تجوز بہ الصلاۃ،
تو اگر وہ صحیح نہ ہوتی تو اس کے ذریعے سے نماز صحیح ہوتی نہیں. لہذا اس بنا پر زیادہ صحیح یہی ہے کہ جو بھی قراءت اختیار کی جاوے وہ ان 7 قبائل میں سے کسی ایک قبیلے کے لہجے کے ان کے لہجوں میں سے کسی لہجے کے ساتھ کیا ہوتی ہو، وہ ملتی ہوئی ہو. وذكر ابن قتيبة أنه كان من تيسير القرآن لأمة القرآن في أول نزوله أنه سبحانه أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل بأن يقرئ كل قوم بلغتهم وما جرت عليه عادتهم. فالهزيلي مثلا يقرأ حتى حين لأنه هكذا يلفظ بها ويستعملها، والأسدي يقرأ تعلمون وتعلم وتسود وجوه يقرأها جميعها بكسر التاء لا بفتحها، والتميمي يهمز ويقرأ فؤاد أم موسى، والقرشي لا يهزم فيقرأ فؤاد أم موسى. تو کیا فرماتے ہیں ابن قتیبہ، یہ غریب الحدیث اور غریب القرآن کے بہت بڑے امام مانے جاتے ہیں. انہوں نے کتابیں لکھی ہے غریب القرآن اور غریب الحدیث. 15 20 سال لگائے ابن قتیبہ نے ایک ایک کتاب کے لکھنے میں، ایک ایک جلد میں بڑی محنتیں کی انہوں نے. تو امام ابن قتیبہ اس کے بڑے مشہور مانے جاتے ہیں. انہوں نے غریب الحدیث اور غریب القرآن میں کیا کام کیا ہے کہ جو مشکل الفاظ آئے ہیں جس کا سمجھنا آسانی کے ساتھ ممکن نہیں ہوتا ہے، تو ان کے معانی کی تعین کرنے کی آپ نے کیا کی ہے، کوشش کی ہے. یہ مستقل غریب الحدیث اور غریب القرآن اور مشکلات القرآن یہ مستقل ایک علم کی حیثیت اختیار کر گئے ہیں. غریب المشکلات القرآن ایک علم ہے اور غریب الحدیث وہ مستقل ایک علم ہے. تو امام ابن قتیبہ چونکہ اس کے ماہر ہے تو وہ کیا فرماتے ہیں کہ یہ اللہ رب العزت نے 7 احرف کے جو امت میں رائج کیا، کہاں یہ کیوں کیا، اس کی حکمت اور اس کی مصلحت کیا ہے، تیسیراً، امت پر آسانی کے لیے. اب آپ کہیں کہ ہم کو تو یہ تیسیر نہیں لگتی ہے، ہم کو تو یہ مشکل لگتا ہے. وہ اس لیے مشکل لگتا ہے کہ یہ ہماری زبان نہیں ہے. جن کی زبان ہے ان کے لیے آسان ہے، جن کی زبان ہے ان کے لیے کیا ہے، آسان ہے. تو ہماری زبان نہیں ہے. اب ظاہر سی بات ہے ہم اگر اردو بول رہے ہیں، اب اگر ہم کو یہ کہا جاوے کہ مراٹھی میں سبق پڑھاؤ تو نہیں پڑھا سکتے. کیسے پڑھاؤ؟ نہ آپ سمجھیں گے نہ میں سمجھوں گا، نہ بولنے والا سمجھے نہ سننے والا سمجھے. کیوں؟ کہ ہماری زبان نہیں ہے تو ہمارے لیے مشکل ہے. لیکن جو مراٹھی بولتا ہے اس کے لیے کیا ہے، آسان ہے. وہ بچہ ہے چھوٹا سا وہ ہی بول لے گا. تو چونکہ یہ ہماری زبان نہیں اس لیے ہمیں مشکل لگتا ہے. ورنہ اہل عرب کے لیے وہاں پر ان کے لیے اس وقت آسانی یہی تھی کہ ان کو ان کے لہجے میں پڑھنے کی چھوٹ دی جائے، ان کو آسانی دی جائے. اسی لیے فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل علیہ السلام کے واسطے سے یہ حکم دیا گیا تھا کہ آپ تمام قبائل کو اجازت دے دیں کہ وہ آپ اپنے لہجے میں جو بھی آسانی ہو اس میں پڑھیں. تو اسی لیے فرماتے ہیں کہ قبیل حذیل جو تھا وہ حتی حین کو حتی حین نہیں پڑھ سکتا تھا. وہ حتی کو عطا بولتے تھے. کیا بولتے تھے؟ عطا. تو وہ ان کو یہ نہیں کہا کہ نہیں کچھ بھی ہو جائے، عطا کے علاوہ دوسرا حتی کے علاوہ کچھ پڑھنے کا ہی نہیں، تو وہ ان کے لیے مشکل ہو جاتا. تو اس لیے ان کے لیے سہولت حتی حین پڑھنے میں تھا. تو کہا کہ ان کو کہا کہ آپ لا بس آپ حتی حین کیا کر سکتے ہو، پڑھ سکتے ہو. معنی کے اوپر کوئی اس سے فرق پڑتا نہیں. لأنه هكذا يلفظ، اسی لیے حتی حین، یہ حتی ویسے بھی بہت مشکل ہے. اسی لیے امام فرہ فرماتے تھے اموت وفی قلبی حتی، میں مر جاؤں گا اور میرے دل میں حتی کے بارے میں دغدغہ باقی رہے گا. نفت العرب پڑھتے تھے ہم لوگ تو اس کے اندر میں امام فرہ کا یہ جملہ لکھا ہوا ہے کہ حتی کے بارے میں امام فرہ فرمایا کرتے تھے اموت وفی قلبی حتی. کہا کہ یہ حتی اتنی بڑی مصیبت ہے کہ میں مر جاؤں گا لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آئے گا. کہا کیوں؟ کہا کہ یہ فعل پر آتا ہے تو نصب بھی دے دیتا ہے، اسم پر آتا ہے تو کبھی اس کو جر دے دیتا ہے، کبھی اسم پر آتا ہے تو معطوف بن جاتا ہے، حرف عطف بن جاتا ہے، کبھی کیا بنتا ہے. کہا سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ اس کی اصل روپ اس کا کیا ہے، اس کا اصل روپ کیا ہے وہ سمجھ میں آتا. کہا وَمُوتُ فِي قَلْبِي حَتَّى، مر جاؤں گا لیکن میرے دل میں حتی کے بارے میں دغدغہ رہ جائے گا. تو مولانا زاہد صاحب پڑھاتے ہم کو نفحۃ العرب، تو وہ پڑھتے تھے حتی چوچو کا مربع ہے. کیا بولتے تھے وہ؟ حتی یہ کیا ہے؟ چوچو کا
مربع ہے، بولے سمجھ میں نہیں آتا یہ کیا ہے. بہرحال لأنه هكذا يلفظ بها ويستعملها. والأسدي يقرأ تعلمون. کہا کہ قبیلے بنو اسد، یہ جزیرۃ العرب کا ایک مشہور قبیلہ تھا، فصیح اور بلیغ قبیلہ تھا، تو اس سے فتحہ نہیں پڑھا جاتا تا کے اوپر، تعلمون نہیں پڑھ سکتے وہ، تو وہ تعلمون کو پڑھتے تعلمون. حالانکہ کہیں پر بھی علامت مضارع کے اوپر کسرہ ہوتا نہیں ہے، لیکن ان کا لہجہ ایسا تھا، ان کی زبان میں ایسے ہی بولا جاتا تھا، اس کے علاوہ وہ بول نہیں سکتے تھے، تو ان کو یہ نہیں مکلف کیا گیا کہ اے تعلمون پڑھنے کا، تیلمون بیلمون چلے گا نہیں. کہا نہیں بھیا پڑھ، مگر پڑھ. تو کہا تعلمون و تعلمون و تسود وجوہ، تسود وجوہ نہیں پڑھتے ہو، کیا پڑھتے وہ تسود وجوہ. یقرؤها جميعها بکسر التاء لا بفتحها. کہا کہ جہاں پر بھی علامت مضارع آتی ہے وہ اس کو کسرے کے علاوہ دوسرا کچھ پڑھ ہی نہیں سکتا ہے، تو اس کو چھوٹ دے دی گئی. ارے بھیا تو تیرے لہجے میں پڑھ، مگر پڑھ، پڑھنا مت چھوڑ. والتمیمی یحمز ویقرأ فؤاد ام موسیٰ. قبیل بنو تمیم بڑا مشہور قبیلہ تھا، یہ بھی اہل عرب کا. تو وہ کیا فرماتے ہیں کہ وہ فؤاد ام موسیٰ، اسی لیے علم صرف کا قاعدہ ہے کہ اگر حمزہ بیچ کلام میں واقع ہو اور وہ ساکین ہو اور اس سے پہلے فتحہ ہو تو اس کو فتحے کے مطابق واو سے بدلنا بھی جائز ہے اور حمزہ کو باقی رکھنا بھی جائز ہے. دونوں کا جواز بیان کیا ہے، محموز کے قواعد میں اس کو کیا کیا گیا ہے، ذکر کیا گیا ہے. تو یہاں پر دونوں قاعدے وہ چل رہے ہیں. فؤاد ام موسیٰ بنو تمیم کے کہنے کے مطابق، اور قریش کہتے ہیں کہ کیوں فؤاد، یہ حمزہ کیوں پڑھنے کا، اس کو نہیں پڑھنے کا، اس کو واو سے بدلو، چلو فؤاد ام موسیٰ. تو وہ لوگ کیسے پڑھیں گے، اس کو فؤاد پڑھیں گے. اب وہ جہاں پر بھی آئے گا سؤال آیا تو وہ اس کو کیا پڑھیں گے، سوال پڑھیں گے. اور تمیم والے کیا پڑھیں گے، سؤال پڑھیں گے. تو تمیم والوں سے کہا گیا کوئی بات نہیں، ارے بھیا تو حمزہ پڑھ لے. اور قریش سے کہا کہ بھئی تو کیا پڑھ لے، واو پڑھ لے، مگر پڑھ، پڑھنے سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے. وَلَوْ أَنَّ كُلَّ فَرِيقٍ مِّنْ هَؤُلَاءِ أُمِرَ أَن يَزُولَ عَنْ لُغَتِهِ وَمَا جَرَى عَلَيْهِ اعْتِيَادُهُ طِفْلًا وَشَابًا وَكَهْلًا لَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَعَظُمَتِ الْمِحْنَةُ فِيهِ وَلَمْ يُمْكِنْهُ الْقِرَاءَةُ بِلَهْجَةِ قُرَيْشٍ إِلَّا بَعْدَ رِيَاضَةٍ لِلنَّفْسِ طَوِيلَةٍ وَتَذْلِيلٌ لِلِّسَانِ وَقَطْعٌ لِلْعَادَةِ فأراد الله برحمته ولطفه أن يجعل له متسعا في اللغات ومتصرفا في الحركات لتيسيره عليهم في الدين. کیا فرما رہے ہیں، کتنی اچھی بات فرما رہے ہیں کہ وَلَوْ أَنَّ كُلَّ فَرِيقٍ مِّنْ هَؤُلَاءِ أُمِرَ أَن يَزُولَ عَنْ لُغَتِهِ. کہا کہ ہر فریق سے یہ کہا جاتا، ہر قبیلے والے سے، کہ تیرا لہجہ ویجہ چلے گا نہیں، سیدھا سیدھا جیسا نازل ہوا ویسا پڑھنے کا. اگر ایسا بولا جاتا کہ تو ان کے بچوں کے لیے، ان کے جوانوں کے لیے اور ان کے بڑھوں کے لیے بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے. بڈھا تو پڑھ ہی نہیں سکتا تھا، اس لیے کہ وہ کیوں، لأنه صار كهلا على لهجته. وہ تو اپنی زبان بولتے بولتے سارا بڈھا ہو گیا. اب اس کی زبان ظاہر سی بات ہے گم ہی نہیں سکتی تھی. بچہ بھی اپنے ماحول کے اندر میں اسی لہجے میں سیکھا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کا اپنا لہجہ چھوڑا کر یہ لہجہ سکھانا، کوئی ایک لہجہ سکھانا کیا ہو جاتا، مشکل ہو جاتا. کا وعظمت المحنہ، بڑی مصیبت ان کے لیے ہو جاتی ہے. تو اور ان کے لیے ایک ہی قریش کی زبان میں پڑھنا ریاضت نفس، یعنی بہت بڑی محنت کا کیا ہوتا، متقاضی ہوتا. اور زبان کا موڑنا بھی ان کے لیے کیا ہوتا، ممکن نہیں ہوتا. اور ان کو اپنی عادت چھوڑانا یہ بھی ممکن بہت مشکل ہوتا. تو اللہ رب العزت نے اپنی رحمت اور اپنے لطف سے ان کے لیے سہولت اور آسانی کر دی. یہ صرف ان کے لیے نہیں، سب کے لیے سہولت ہو گئی. بہانہ تو وہ بنے مگر سہولت سب کے لیے ہو گئی. اسی لیے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دین پوچھتے صحابہ، اسی لیے تو صحابہ کو اللہ نے معاف کر دیا کہ انہوں نے اس دین کو آسان کرنے میں بہت بڑا کردار ادا کیا. دین کو آسان کرنے میں صحابہ کیا کہتے تھے، بہت بڑا کردار ادا کرتے تھے. حضرات صحابہ، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کسی کی ایک بیٹی ہو، اس کی اچھی پرورش کرے، 3 بیٹی ہو اور اس کی اچھی پرورش کرے، اور
اس کو پڑھائے لکھائے اور اس کو نیک صالح بنا کر اس کی شادی کرا دے ہوئے تو میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں. تو حضرت عائشہ فرماتی ہے اور اگر کسی کی 2 ہو تو؟ کہا اس کے لیے بھی. پھر بولتے اگر 1 ہو تو؟ کہا اس کے لیے بھی. یہ دین کیا ہو گیا؟ آسان ہو گیا. تو صحابہ کیا کرتے تھے؟ دین میں آسانی پیدا کرنے کا کیا بنتے تھے؟ ذریعہ بنتے تھے. قرآن قریش کے لہجے میں نازل ہوا، اس کے معنی یہ نہیں کہ ایک ہی قراءت میں نازل ہوا، کیونکہ قریش کا لہجہ کسی ایک قراءت کے ساتھ خاص نہیں تھا بلکہ چند قراءات کو شامل تھا. نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو قراءتیں پڑھی جاتی تھی وہ 2 قسموں کا تھی. آپ صلی اللہ علیہ یعنی قریش کا خود، چونکہ قریش کوئی چھوٹا سا قبیلہ نہیں تھا، قریش کوئی چھوٹا تھا قبیلہ نہیں تھا. ایک تھے عدنان اور ایک تھے قحطان. یہ 2 بھائی تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے. قحطان نے سکونت اختیار کی یمن میں، اور بنو عدنان یہ یمن سے منتقل ہو کر کسی زمانے میں جب وہاں پر سیل العرم آیا اس زمانے میں، اور بعض نے کہا اس سے پہلے، وہ وہاں سے منتقل ہو کر حجاز مقدس کی طرف آئے. ادھر آئے وہ حجاز مقدس کی طرف. تو یہ بنو عدنان تھے. تو قریش کی بنو عدنان تو یہ بہت سارے قبائل کا مجموعہ تھا، صرف ایک قبیلے کا نام نہیں تھا یہ. لہذا اس کی خود بہت ساری فروعات کیا ہوتی تھی؟ پائی جاتی تھی. تو اس لیے فرما رہے ہیں کہ ایک تو وہ ان کی قراتیں، تو ان کے لہجے بھی الگ الگ ہوتے تھے کیونکہ وہ ایک جگہ پر نہیں رہتے تھے. کوئی مکہ میں رہتا تھا، کوئی مکہ سے بنو بکر یہ مکہ سے خارج میں رہتے تھے، بنو خزیمہ یہ بھی مکہ سے خارج میں رہتے تھے، بنو حوازن یہ بھی مکہ سے دور مکہ اور مدینہ کے درمیان میں رہتے تھے، بنو اسد یہ بھی مکہ مکرمہ سے دور مدینہ منورہ کے قریب رہتے تھے. تو یہ اگرچہ وہ ایک ہی باپ کی اولاد تھی، مگر ظاہر سی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو اولاد میں ایسی برکت دی کہ ایک آدم آئے تھے اور آج 800 بچے ہیں اس کے. 800 نہیں، 800 کروڑ اس کی ذریت کتنی ہے آج؟ 800 کروڑ ہے. تو یہ ایسے ہی ہوتا ہے. تو وہ فرماتے ہیں تو اس زمانے میں قراءتیں 2 طرح کی تھی. یہ بہت اچھی بحث ہے، سمجھنے جیسی ہے. ایک وقتی قراءت، اس سے مراد وہ قراءتیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز میں نہیں پڑھتے تھے، اس لیے کہ حقیقت میں وہ نازل شدہ نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض قبیلوں کے لہجوں کی رعایت کرتے ہوئے اس پر نکیر نہیں فرمائی، اور انہی قراءات کو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منسوخ قرار دے دیا. حضرت عثمان بن عفان نے کہا کہ بھئی یہ جو قراءتیں ہیں وہ صرف ان قبائل کی رعایت میں تھی، اب وہ کیا کی جاتی ہے؟ منسوخ کی جاتی ہے. اس لیے کہ یہ قراءتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان لوگوں کے لیے آسانی اور نصرت کے طور پر تھی جو اپنے لہجوں کے علاوہ میں قرآن نہیں پڑھ سکتے تھے. جیسے شراب کا نزول ہوا تو بتدریج ہوا، ایسے ہی قرآن کریم کے پڑھنے کے لیے بھی ان کو عادی بنانا تھا. تو کیسے بنایا گیا ان کو؟ بتدریج. کہا پہلے ابھی تم تمہارے لہجے میں پڑھ لو، پھر اس کے بعد حضرت عثمان کا زمانہ ہے، کہا کہ بس اب اپنا لہجہ چھوڑو، اب جو جس کے اوپر اتفاق کیا جا رہا ہے اسی کو آپ کو پڑھنا پڑے گا. اور اس رخصت کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ختم کر دیا گیا، کیونکہ لوگ قرآن کو اس قراءت میں پڑھنے کے عادی ہو گئے تھے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کیا کرتے تھے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ظاہر سی بات ہے اسی تلاوت کے انداز میں لوگ پڑھنے کے عادی بن گئے. تو اب لوگوں کے لیے اپنے لہجوں کو چھوڑنا کیا ہو گیا؟ آسان ہو، کیونکہ کافی زمانہ گزر چکا تھا، تقریباً 35 سال ہو چکے تھے. سن ہجری 30-35 میں آپ یہ سارے کام کر رہے ہیں، تو تقریباً قرآن کریم کے نزول کو 40 سال ہو رہے تھے نا، 40 سال پورے ہو رہے تھے. تو اب تو عادی بن گئے تھے، وہ ان کے لیے آسان تھا. نمبر 2، دائمی قراءتیں. اس سے مراد وہ قراءتیں ہیں جو قریش یا دوسرے مشہور قبیلوں کی زبان جو فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے قریش کی زبان کے معیار کے مطابق تھی کے تابع تھی. ان کو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقی رکھا، اور آپ نے امت اسلامیہ کو ان لہجوں میں پڑھنے پر جمع کر دیا، اس لیے کہ یہ وہی قراءتیں ہیں جن کو قیامت تک تلاوت کے لیے باقی رکھا گیا. اور ان قراءتوں کو قرآن کے ان نسخوں میں مدون کر دیا گیا جو آج کل ہمارے درمیان ہے، قراءت 7 اور قراءت 10 کے تحت، کہ یہ وہی نسخے ہیں جن کو زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے جمع کیا تھا، اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں مدینہ سے دوسرے شہروں کی طرف بھیجے گئے تھے، جن کو مصاحف عثمانیہ بھی کہا جاتا ہے.
تو یہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک عظیم کارنامہ تھا. جس انسان نے پوری امت کو اختلاف سے بچانے کے لیے کیسی محنتیں کی، وہ انسان خود بیچارہ اختلاف کے بھیٹ چڑھ گیا. جس انسان نے، یہ دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے انسانوں کے ساتھ، اختلاف سے امت کو بچانے کے لیے کیسی محنت کی کہ ساری قراتوں کو بھی یہ ہے قرات منسوخ قراتیں. اسی کو کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے بارے میں ابن مسعود فرماتے ہیں اعمقهم علما، ان کے پاس کتابیں نہیں تھی مگر علم میں عمق تھا. آج کتابوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں مگر علم میں کوئی عمق نہیں، نہ وسعت علم میں، نہ گہرائی علم میں. یہ انسان کی فطرت ہی ایسی ہے. اپنے بھی کوئی بنو اسرائیل کو بولتے رہتے ہیں نا برا بھلا، اپنے بھی اس سے کم نہیں ہے. اس کو بھی من و سلوا اتنا اچھا مل گیا تھا تو کیا بولتا ہے کہ ایک کے ایک ٹیسٹ مزہ نہیں آتا ہے. ریڈی میڈ مل گیا تھا نا اس کو، تو ریڈی میڈ میں مزہ نہیں آیا. اور موسیٰ علیہ السلام پہلے بارے میں ہے نا، کیا کہا موسیٰ علیہ السلام نے؟ وہ کون سے یستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر. حضرت موسیٰ علیہ السلام غصہ بھی ہوئے ان کو، یہ غصہ ہے موسیٰ کا. یستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر. ایسے تھوڑی ہوں گے یستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر. ان کو غصے میں بولا ہوا انہوں نے، بولا لا اچھا مل رہا ہے اس کے بدلے میں بوگس مانگ رہا ہے. تیرا دماغ کام کرتا ہے کہ نہیں؟ کھوپڑے میں بھیجا ہے کہ بھوسا ہے؟ ایسا بولا ہوگا انہوں نے اس کو. کہا اللہ تیرے کو من و سلوا کھلاتا ہے، پرندے کا گوشت کھلا رہا ہے، تیرے کو شہد کا اور بادام اور پستہ کا حلوہ، وہ شہد کے اندر میں آتا تھا سلوا، تو وہ تیرے کو کھلا رہا ہے، اور تو کیا مانگا؟ من بقلیہا و قثائہا و فومیہا و عدسیہا و بصلیہا، سب بدبو مارنے والا. تو کہا ذرا تو مانگتا تو کچھ اچھا مانگتا، ایسا مانگتا کہ بھئی گوشت دو ہم کو، بکرے کا گوشت دو، بڑے کا گوشت دو، چھوٹے کا گوشت دو، کباب دو، ایسا کچھ مانگتا. شامی کباب دو، سیخ کباب دو، چکن 65 دو، اور کون سی پتہ نہیں کیا کیا کھاتے ہیں یہ، کڑی کھچڑی دو. تو کہا کہ کوئی اچھا نہیں مانگا، نہیں دال چاول مانگا، نہیں دال چاول تو مانگ لیا تھا انہوں نے. تو انہوں نے کوئی، یہ پیچھے سب کھانے والی کمپنی ہے نا، اس لیے اپنی فطرت اور اپنی طبیعت کا مظاہرہ کر رہی ہے. تو بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ بھائی یہ ایسا کیوں مانگتا ہے؟ پیاز مانگتا ہے، لہسن مانگتا ہے، کہ جس کو کھانے کے بعد حضور نے فرمایا کہ من اکل بصرا فادفعوه الى البقیع، کا بقیع تک کے دھکا مار کے چھوڑ کے آؤ اس کو. کہا کہ پیاز کھا کے ہماری مسجد میں آنے وانے کا نہیں تھا. تو بہرحال کیا فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ امت کو ایک قراءت کے اوپر جمع کیا، اور امت کو اختلاف سے آپ نے بچانے کی کیا کی؟ کوشش کی کہ کسی طریقے سے امت قراءت واحدہ پر کیا ہو جاوے؟ مجتمع ہو جاوے. اور بہرحال حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتہائی عظیم یہ کارنامہ تھا، ورنہ بعد میں امت بڑے مسائل کا شکار ہوتی. اس امت کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ قراءت موقتہ کون تھی اور قراءت دائمہ کون تھی. یہ تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فراست تھی کہ جس نے ان چیزوں کو بھانپ لیا اور کہا کہ نہیں، قراءت جو دائمہ ہے اس کو باقی رکھا جائے، اور جو قراءت موقتہ ہے اسے ختم کیا جائے. ابھی قراءت دائمہ کو باقی رکھنے کے بعد متواتر 14 تک پہنچ رہی ہے، تو اگر قراءت موقتہ باقی ہوتی تو کہاں پہنچتی؟ قاریوں کے لیے اور بڑی مشاکل اور پریشانی کیا ہو جاتی؟ کھڑی ہو جاتی. بہرحال اس طریقے سے علم قراءت کے سلسلے میں، چونکہ علم قراءت بڑا دلچسپ، علم قراءت سے ہم کو دلچسپی اپنے کو ہونی بھی چاہیے. اس لیے بھی ہونی چاہیے کہ یہ علم تفسیر کا ایک جز ہے. یہ کیا ہے؟ علم تفسیر کا ایک جز ہے. اگر آپ تفسیر پڑھ رہے ہیں تو آپ کو قراءت کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے کہ بھئی قراءت کیا ہے. جیسے نحو صرف کے بارے میں معلوم ہے، اگرچہ بہت سارے
پڑھ کر آنے کے بعد بھی ان کو کچھ آتا نہیں. یہ ان کا اپنا زوال ہے. کیا 8-8 10-10 کتابیں پڑھنے کے بعد بھی اس کو ابھی پوچھے تو فائل بھی نہیں سمجھتا, مضاف الیہ بھی نہیں سمجھتا ہے. اب محنت یہ نہیں کرتے, پڑھتے یہ نہیں, اور پھر لوگ کیا کہتے ہیں کہ مدرسے کے اندر میں پڑھاتے. تیرا بابا تھا, اس کو تو کھلا پیلا کے پڑھا, لیکن ابھی یہ کیا ہے, جاء حمارا صغیرا ورجع حمارا سمینا کبیرا. اس کو کوئی کیا کر سکتا ہے؟ دیکھو, آپ کے دماغ میں اور آپ کے دل میں کوئی علم بھر نہیں سکتا ہے. یہ تو انسان کے اپنے اوپر ہے کہ انسان کیسے محنت کرتا ہے اور کیسے سیکھتا ہے. بہت سارے تو اتنے کیا کہتے ہیں, ہمارے گجراتی زبان میں تو اس کو بولتے ہیں نفت, یعنی اتنے ڈھیٹ ہوتے ہیں کہ کچھ نہیں آنے کے بعد بھی اس کو کمال سمجھتے ہیں. آتا واتا کچھ نہیں, اور کیا سمجھتے کہ اپنے بہت بھاری کام کیا. بولے 8 سال تک مدرسے میں رہی اور کچھ نہیں آیا. کتنے سال تک؟ 8 سال مدرسے میں رہے, کیا ہے؟ کچھ نہیں. بولے کہاں گئے تھے؟ کہیں نہیں. کیا لائے؟ کچھ نہیں. ایسے ہی. بہرحال ایسے لوگوں کے لیے مسئلہ ہے, لیکن ایسے لوگ پریشان رہتے ہیں. حضرت قاری صدیق صاحب باندھوی نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ جو آدمی مدرسے میں رہ کر پڑھتا نہیں ہے, محنت نہیں کرتا ہے, وہ اور مدرسے کا کھا پی کر بڑا ہوتا ہے, مدرسے کی زندگی کے بعد کی اپنی زندگی جب اس کی شروع ہوگی تو وہ جتنے سال مدرسے کا فری میں کھایا ہے اور پڑھا نہیں ہے, کم سے کم اتنے سال تو اس کو روزی روٹی اور فاقے سے دوچار ہونا پڑے. حضرت نے کہا ہے, اور میرے سامنے بہت ساری مثالیں ایسے لوگوں کی, میں نام بنام بول سکتا ہوں, کہاں کا بچہ, کون بچہ, کیسا, اور اس کے ساتھ کیسے حالات ہے. بالکل یہ حقیقت صادقہ ہے جو حضرت نے بیان کی, تجربات کی روشنی میں بیان کی. بہرحال اس بات پر متنبہ کرنا ضروری ہے کہ یہ قراءت قرآن کی ہر آیت میں نہیں ہوتی ہے, بلکہ بعض معین صورتوں اور معین آیتوں ہی میں فرق ہوتا تھا. اسی وجہ سے سورہ فاتحہ کی آیت مالک یوم الدین اور ملک یوم الدین صرف ان 2 قراءتوں میں پڑھی جاتی ہے, اور اس کے علاوہ اور کچھ آگے نہیں. اب آپ ایسا کریں کہ مالک یوم الدین ہے, ملک یوم الدین ہے, اس کو کچھ اور بھی بنا ہو تو کہا کہ نہیں, ملوک یوم الدین پڑھو. تیرا بابا کا چوپڑا ہے کیا, پڑھے گا؟ کہا کہ نہیں, جو منقول ہے اس سے ہٹ نہیں سکتے ہیں. اسی طریقے سے یعرشون سورہ اعراف میں ہے, اس کو صرف 2 قراءتوں میں پڑھا جاتا ہے, را کے کسرے اور ضمے کے ساتھ, یعرشون اور یعرشون. وہی اختلاف, ابواب کا اختلاف. کسی نے کہا عرشا یعرشو تو وہ پڑھیں گے یعرشون, اور کسی نے کہا عرشا یعرشو باب نصر ینصر تو وہ کیا پڑھیں گے؟ یعرشون.